أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورہ نساء کی آیت نمبر 87 میں نے حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کے اندر عقیدہ توحید اور قیامت کے قائم ہونے کا بیان ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے ہونے کی دلیل ہے. فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی معبود ہے، وہی اللہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ ضرور بضرور قیامت کے دن تمہیں جمع فرمائے گا، اور اس کے جمع فرمانے میں کسی بھی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں. قیامت کا دن ہوگا، اللہ ساری انسانیت کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے دنیا کے آخری انسان تک کو اللہ وہاں جمع فرما دیں گے. اللہ نے فرمایا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، کوئی شک نہیں ہے، جمع کروں گا. اور فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ تو سچے ہیں، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے، اللہ کا وعدہ بھی سچا ہے، اللہ کا قول بھی سچا ہے. تو اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو. اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 4 طرح کے منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ہر قسم کے منافقین کا حکم بھی بیان فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا. سو منافقین کے بارے میں تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم 2 جماعت 2 گروہ بن گئے. واللہ ارکسہم بما کسبوا، اور اللہ نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں الٹا پھیر دیا، یعنی اوندھا منہ کر دیا. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، اور تم یہ چاہتے ہو کہ ہدایت پر لے آؤ ان لوگوں کو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جن کو اللہ گمراہ کر دے فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو پھر تم اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں پا سکتے. منافقین کی ایک جماعت تھی جو مکہ میں تھی. یہ لوگ بھی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. چونکہ ہجرت فرض تھی اور مسلمان ہونے کی علامت یہ تھی کہ قدرت کے باوجود اگر مدینہ نہ آیا تو ایمان قبول نہیں. تو کچھ لوگ منافقین تھے جو مدینہ آ گئے، اور انہوں نے اللہ کے رسول سے اجازت مانگی کہ ہمارا سامان تجارتی مال مکہ میں موجود ہے، ہمیں آپ اجازت دے دیں، ہم مکہ چلے جاتے ہیں، وہاں سے اپنا تجارتی سامان لے آتے ہیں اور مدینہ دوبارہ آ کر کے اسی مال سے تجارت کر کے زندگی گزاریں گے. تو اللہ کے رسول نے انہیں اجازت دے دی، اور وہ لوگ دوبارہ مکہ چلے گئے، اور مکہ جا کر کے پھر وہ لوگ واپس نہیں آئے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں کچھ صحابہ نے آپس میں یہ باتیں شروع کر دی کہ نہیں وہ تو سچے مسلمان ہیں، وہ واپس آئیں گے، اور کچھ لوگ کہنے لگے نہیں وہ منافق تھے، وہ چلے گئے، وہ واپس نہیں آ رہے. تو اس طرح کی باتیں کچھ ہونے لگی. تو اللہ نے قرآن کریم نازل فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا ہے
کہ تم ان کے بارے میں ایسی باتیں کرنے لگ گئے. انہوں نے تو اپنے اعمال کے اپنے ارادے سے اپنی خواہش کے مطابق چاہا ہے کہ وہ گمراہ ہو جائیں، تو اللہ نے ان کی چاہت کے مطابق انہیں گمراہ کر دیا. اب جسے اللہ نے گمراہ کر دیا اب تو اس کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ نہیں ہے. پھر اللہ نے آگے ان کی تشریح فرماتے ہوئے کہا کہ وہ کیا چاہتے ہیں جو مدینہ سے مکہ جا چکے ہیں. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح کافر بن جاؤ جس طرح وہ کافر ہیں. اور فَتَكُونُونَ سَوَاءً، اور تم دونوں کفر کے اعتبار سے برابر ہو جاؤ. فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو اللہ نے فرمایا سو تم ان کو دوست نہ بناؤ. حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کر لیں، اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کر لیں. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ ہجرت کرنے سے اعراض کریں، فَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کر دو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں پر بھی تم ان کو پاؤ. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہ بناؤ ان میں سے کسی کو دوست اور نہ اپنا مددگار. تو یہ وہ لوگ ہیں جو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم تو کافر ہوئے اور تم بھی ہماری طرح کافر بن جاؤ، اور ہم نے تو ایمان چھوڑ دیا ہے اور کفر میں ہم دونوں برابر ہو جائیں. وہ یہ چاہ رہے ہیں مسلمانوں سے کہ تم بھی ہماری طرح کافر ہو جاؤ. اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے واپس نہیں آتے تو پھر تمہیں ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھنے کا حق نہیں ہے. اللہ نے ان کا حکم بیان کیا کہ ان کا حکم کیا، ان کے ساتھ کرنا کیا ہے. تو اللہ نے فرمایا ایک تو ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی ہے، ان کے ساتھ ان کو اپنا مددگار نہیں بنانا ہے، اور کرنا کیا ہے ان کے ساتھ کہ جہاں بھی پاؤ پکڑو اور قتل کرو. یہ اللہ نے ان منافقین کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے ہجرت کر کے آئے تھے پھر دوبارہ چلے گئے، اور پھر انہوں نے یہ چاہت ظاہر کی کہ جو مسلمان ہیں یہ بھی ہماری طرح کافر ہو جائیں کیونکہ وہ منافق ہیں. تو اللہ نے ان سے متعلق یہ حکم بیان فرمایا کہ تم ان کو جہاں بھی پکڑو قتل کر دو، اور ان کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ دوستی تعلقات قائم نہ رکھو. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، وہی منافق لوگ ہیں مگر انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں نے کسی کافر قوم سے کسی قبیلے سے یہ صلح کر لی ہے کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے. یہ لوگ منافق جا کر کے اس قوم سے مل جاتے ہیں جنہوں نے مسلمانوں سے صلح کی ہوئی. تو فرمایا کہ جب یہ ان سے مل جاتے ہیں چونکہ مسلمان اپنے عہد و پیمان کا لحاظ اور پاسدار ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب آپ نے عہد کیا ہے تو اس عہد و پیمان کو پورا کریں، اس عہد و پیمان کو پورا کریں. تو فرمایا کہ اب آپ نے ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا. او جاءوکم حصرت صدورہم او یقاتلوکم او یقاتلو قومہم، یا دوسری صورت ان کی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو تم سے بھی جنگ کرنے سے بچایا اور اپنی قوم سے بھی اپنے آپ کو بچایا کہ ہم اپنی قوم کے ساتھ رہ کر کے مسلمانوں کے خلاف جنگ نہ کریں اور مسلمانوں کے ساتھ جا کر کے ان کے ساتھ شریک ہو جائیں اور اپنی قوم کے لیے بھی جنگ نہ کریں. تو جن لوگوں نے یہ صورت اختیار کر لی کہ وہ مسلمانوں کے پاس آ گئے اور انہوں نے امن چاہ لیا اور وہ اپنی قوم کے ساتھ بھی مل کر کے مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑنا چاہتے اور مسلمانوں کے پاس آ گئے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے کہ ہم اب جنگ نہیں چاہتے، لڑائی نہیں چاہتے، تو فرمایا کہ اب آپ کو یہ دو قسم کے منافقین سے کسی قسم کا تعرض کرنے کا حق نہیں ہے. ایک وہ لوگ
جنہوں نے منافقت اختیار کی مگر کسی ایسی قوم سے جن سے مسلمانوں کا صلح ہوا ہے ان سے جا کر کے اپنے آپ کو ان سے ملا لیا، یا ان لوگوں نے آ کر کے مسلمانوں کے ساتھ مل گئے اس لیے کہ ہمیں اپنے قوم کے ساتھ مل کر کے مسلمانوں کے خلاف جنگ نہ کرنا پڑے، اور اپنی قوم سے بھی نہیں لڑنا چاہتے اور مسلمانوں سے بھی نہیں لڑنا چاہتے۔ تو فرمایا کہ یہ دونوں قسم کے لوگ، یہ دو قسم کے منافق، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو ان کو تمہارے اوپر مسلط کر دیتا اور تم کو پھر ان سے جنگ کرنا پڑتی۔ جب اللہ نے ایسا نہیں کیا، ان کو تمہارے خلاف کھڑا نہیں کیا بلکہ تمہارے ساتھ صلح والی قوم کے ساتھ بٹھا دیا، اور یا تمہارے ساتھ ہی لا کر کے بٹھا دیا، اپنی قوم سے بھی ہٹا دیا، تو پھر اللہ نے یہ چاہا ہے کہ دیکھو تمہارے اوپر ہم نے ان کو مسلط نہیں کیا، اگر مسلط کرتے تو تمہیں جنگ کرنا پڑتی۔ تو فرمایا کہ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور تو سو تم سے وہ قتال بھی نہیں کر رہے، اور وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور انہوں نے اپنے آپ کو تمہارے لیے سلامتی کے لیے اپنے آپ کی پیشکش کر دی ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں۔ فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کوئی حق نہیں دیا کہ ان کے ساتھ اس کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرو، کہ ان کے ساتھ جنگ کرو، ان کو مارو، قتل کرو، کچھ نہیں کرنا ہے، ان کو ویسے ہی رہنے دینا ہے جیسے وہ رہے۔ یہ دو قسم کے منافقین کا حکم بیان کیا کہ آپ ان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے، تعرض نہیں کر سکتے، لڑ نہیں سکتے، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ نہیں لڑنا چاہتے، آپ کی مخالفت نہیں کرنا چاہتے۔ مگر کچھ لوگ ایسے ہیں آ تو گئے مسلمانوں کے پاس، مسلمانوں کے پاس آ گئے، آنے کے بعد مگر ہوا کیا کہ جب ان کو اپنی قوم نے یا کسی دوسری قوم نے مسلمانوں کے خلاف فتنہ برپا کرنے کے لیے بلایا، ابھارا کہ آؤ ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ، مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنی ہے، ان کے ساتھ جو ہے لڑنا ہے، ان کو نقصان پہنچانا ہے، ان کو قتل کرنا ہے، ان کو اذیت دینی ہے، ان کے خلاف کوئی بھی پروپیگنڈا کرنا ہے، تو فرمایا ہے کہ یہ لوگ فوراً اس فتنے کے اندر پڑ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ شریک ہو کر کے مسلمانوں کی مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کا حکم کیا ہے، ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومهم، عن قریب تم دوسرے لوگوں کو پاؤ گے جو یہ چاہیں گے کہ تمہاری طرف سے بے خطر ہو کر کے رہیں اور اپنی قوم کی طرف سے بھی بے خطر ہو کر کے رہیں، مگر ساتھ ساتھ کلما ردوا الی الفتنہ، جب ان کو لوٹایا جائے، پکارا جائے فتنے کی طرف، ارکسوا فیہا، تو وہ واپس لوٹ جاتے ہیں اس فتنے کے اندر۔ تو فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، تو اور تمہاری طرف سے سو تم یکسو نہ ہو ان سے، اور تمہاری طرف سے سلامتی والا معاملہ بھی ہو، تو فرمایا کہ اور وہ تم سے اعراض کر رہے ہیں، یعنی آپ نے تو امن ان کو دے دیا مگر فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، انہوں نے اس سے اعتزال کیا، اس سے ہٹ گئے، انہوں نے امن کو قبول نہیں کیا، مسلمان کے خلاف ہو گئے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور جو ان کو امن کی پیشکش کرتے انہوں نے امن کی پیشکش بھی نہیں کی، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، مسلمانوں سے اپنے ہاتھ کو روکنا چاہیے تھا، انہوں نے وہ بھی نہیں کیا۔ تو پھر فرمایا ایسے لوگ جو مسلمانوں سے اعراض کریں، یعنی ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں، جو مسلمانوں نے اس کو امن دیا اس امن کو بھی توڑ دیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں کرنا تھی، ہاتھ نہیں اٹھانا تھا، انہوں نے وہ بھی کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور ان کو قتل کر دو جہاں بھی پاؤ، وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کھلم کھلا دلیل دے دی ہے کہ تم انہیں قتل کر سکتے ہو، مار سکتے ہو۔
یہ آپ علیہ السلام کے زمانے کے منافق تھے، جن کی یہ 4 قسمیں تھیں۔ آج کے دور میں جو منافقین ہیں وہ عملی منافق ہیں۔ عملی منافق کا معاملہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا تو گالی دے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، عہد و پیمان کرے گا تو توڑ دے گا۔ تو فرمایا کہ آج کل تو عملی منافق، اس زمانے کے منافق اعتقادی منافق تھے، عقیدے کے اعتبار سے منافقت، یہاں مسلمانوں کے سامنے مسلمانوں کے منہ پر مسلمانوں کے ہو گئے، کافروں کے سامنے کافروں کے ہیں، اور در حقیقت وہ کافروں کے ہیں، مسلمانوں کے تو ہے نہیں، یہاں تو مسلمانوں سے فائدہ لینا چاہتے ہیں۔ تو اعتقادی منافق کا زمانہ تو رہا نہیں ہے، چونکہ مسلمان اس وقت میں کمزور ہیں، اور مسلمانوں سے کیا لینا دینا ہے منافقین کا۔ آج کل کے دور کے اندر اگر کسی کی منافقت ہے وہ تو اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق عملی منافقت، اعمال کے اعتبار سے نفاق ہے۔ تو انسان کو اس عملی نفاق سے بھی بچنا ہے، بات کرے تو سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گالا گلوچ نہ کرے، کسی سے وعدہ کیا ہے تو وعدہ خلافی نہ کرے، عہد و پیمان کیا ہے تو عہد نہ توڑے، امانت رکھی ہے تو امانت میں خیانت نہ کرے۔ یہ ساری چیزیں عملی نفاق جسے کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ یہ اس دور کے منافقین کا تذکرہ ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور یہ اعتقاد عقیدے کے اعتبار سے مسلمانوں سے بھی فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، اور ساتھ ساتھ کافروں کے ساتھ مل کر کے مسلمانوں کو نقصان بھی پہنچانا چاہتے تھے۔ پچھلی آیتوں میں بھی ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ لڑنے کے لیے چلو تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ جب مسلمانوں کی جماعت فتح یاب ہو کر کے آ جاتی تو وہ کہتے یار کاش ہم بھی ہوتے تو ہمیں بھی مال غنیمت ملتا، یعنی کہ صرف لالچ کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس طرح کے اور چاہے وہ اعتقادی نفاق ہو چاہے وہ عملی نفاق ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کے نفاق سے منافقت سے ہماری حفاظت فرمائے، عمل کی توفیق نصیب